بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ سب کو اس کلاس میں ویلکم کہتا ہوں جو زوم کے ذریعے لائیو کر رہی ہے. اور پچھلے کئی دنوں سے ہم نے یہ کلاس شروع کی ہے. شروع میں ہم نے زکوٰۃ کے مسائل پڑھے اور اس کے بعد ہم نے رمضان مبارک کے مسائل شروع کیے. آج اس سلسلے کا آخری سبق ہے. انشاءاللہ رمضان مبارک کے روزوں کے مسائل کا یہ آخری سبق ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو آج کے درس کے آخر میں آگاہ کروں گا کہ ہمارا نیا سلسلہ کیا ہوگا. تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں. میں نے جیسا کہ پہلے کہا تھا کہ بلوغ المرام حدیث کی جو کتاب ہے اس میں سے ہم نے یہ روزوں کا جو چیپٹر ہے اس میں جو احادیث ذکر کی گئی ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو کچھ احادیث ہم پچھلے 3 سبقوں میں پڑھ چکے ہیں، پچھلی 3 کلاسوں کے اندر، اور کچھ احادیث ہم آج کی کلاس کے اندر پڑھتے ہیں. جو ضروری مسائل ہیں روزوں کے وہ ہم آج انشاءاللہ مکمل کریں گے باذن اللہ تعالی. تو آج ہم جس حدیث سے شروع کر رہے ہیں وہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس میں یہ ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواہ البخاری. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرائی جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے، اور آپ نے حجامہ کرائی جبکہ آپ روزے کی حالت میں تھے. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں. اور حجامہ کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اس دور میں خون چوسا جاتا تھا. یعنی حجامہ کرنے والا شخص ایک خاص طریقہ اختیار کرتا اور اس طریقے کے مطابق وہ سنگی لگا کر وہ فاسد خون چوس لیتا تھا. آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پرانے طریقے کو چھوڑ کر حجامہ کے لیے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا گیا ہے، ایک سائنٹیفک طریقہ ایجاد کیا گیا ہے، اور وہ کپنگ کا طریقہ ہے. تو کپنگ کے ذریعے انسان کے جسم میں جو فاسد خون ہوتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے. اور حجامہ کے بہت زیادہ فوائد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص وصیت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حجامہ کرواتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس کی خاص تاکید کی. تو روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے. روزے کی حالت میں حجامہ کروانا جائز ہے یا نہیں. تو یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری کے اندر ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں. اور یہی موقف ہے ائمہ کرام میں سے زیادہ تر ائمہ کا. جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں، کپنگ کروا سکتے ہیں، اور کپنگ کے ذریعے خون نکلوا سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ حجامہ کی حالت میں روزے کی حالت میں حجامہ نہیں کروا سکتے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل اگلی حدیث ہے اسی بلوغ المرام کے اندر. وہ حدیث عن شداد بن اوس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة الا الترمذي وصححه احمد وابن خزیمہ وابن حبان. شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس آئے جو بقیع میں تھا، اور وہ رمضان مبارک میں حجامہ کروا رہا تھا. بقیع میں تھا اور رمضان مبارک میں حجامہ کروا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا افطر الحاجم، جو حجامہ کر رہا ہے یعنی جو خون نکال رہا ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا، والمحجوم،
اور جس کا حجامہ کرایا جا رہا ہے یعنی جس کا خون چوسا جا رہا ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا، حجامہ کرنے والے کا بھی اور حجامہ کروانے والے دونوں شخصوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ حدیث کی کئی کتابوں کے اندر ہے، ابو داؤد اور نسائی ابن ماجہ کے اندر، اور مسلم احمد کے اندر بھی ہے، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ حدیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں حجامہ نہیں کروا سکتے، اور اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص حجامہ کروائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے دنوں کے اندر ایک شخص کو بقیع میں حجامہ کرواتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کا، حجامہ کرنے والے کا اور حجامہ کروانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ دلیل ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلی حدیث پڑھی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کرایا، اور وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، تو بظاہر ان دو حدیثوں کے اندر ٹکراؤ ہے، بظاہر ان دو حدیثوں کے درمیان تعارض پایا جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بظاہر ٹکراؤ سے نظر آ رہا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ جمہور اہل علم، ائمہ کرام میں سے زیادہ تر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ دلیل بناتے ہیں کہ اس کو ابن عباس کی حدیث کو جو صحیح بخاری کے اندر ہے، اور وہ دوسری حدیث کا جواب کیا دیتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجامہ کرنے والے اور کرانے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ آخری زمانے کی ہے، اور شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ پہلے زمانے کی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ فرمایا تھا کہ دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حجامہ کرنے والے اور کروانے والے کا، تو یہ منسوخ ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں یہ بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامہ کرایا روزے کی حالت میں، تو یہ بعد کی حدیث ہے، یہ ناسخ ہے، لہذا یہ حکم باقی ہے، اور دوسرا پہلا جو حکم ہے وہ منسوخ ہے۔ اور اس کا جواب جمہور اہل علم نے یوں بھی دیا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ حجامہ کرنے اور کرانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کی بنا پر کہا تھا کہ جو شخص خون چوس رہا تھا، حجامہ کر رہا تھا، تو اس کے بارے میں خطرہ تھا کہ کہیں اس خون جو ہے وہ اس کے پیٹ میں نہ چلا جائے، تو اس خطرے کی بنا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور جو حجامہ کروا رہا تھا اس کے بارے میں آپ نے کیوں فرمایا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ وہ اس لیے کہ حجامہ کروانے کی وجہ سے انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اور وہ پھر روزے کی مشقت کو، بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، تو اس لیے خطرہ یہ تھا کہ وہ شخص بھی روزہ توڑنے پر مجبور ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو خلاصہ کیا ہے ان دونوں حدیثوں کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں، اور اسی طرح اس کے ساتھ جو ایک متعلقہ مسئلہ ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو روزہ ٹوٹنے والی حدیث ہے وہ حدیث منسوخ ہے یا اس کی تعویل کی گئی ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے۔ حجامہ کرنے والے کا روزہ کیوں ٹوٹے گا کہ ہو سکتا ہے وہ خون اس کے پیٹ میں چلا جائے، اور کروانے والے کا روزہ کیوں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کمزوری ہو جائے اور وہ مجبور ہو جائے روزہ توڑنے پر، بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کرتے ہوئے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں انسان بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون دے سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل، اگر کسی نے روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کرانا ہو تو وہ بلڈ کا سیمپل دے سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلڈ کا سیمپل دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
تو روزے کی حالت میں حجامہ کروانا، کفن کروانا جائز ہے، لیکن اگر کسی بندے کو یہ پتا ہو کہ وہ حجامہ کروانے کے بعد کمزور ہو جائے گا اور روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر پائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں حجامہ نہ کروائے، پھر حجامہ نہ کروانا افضل ہے، پھر وہ افطاری کرنے کے بعد رات کی کسی گھڑی میں حجامہ کروا لے، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ورنہ یہ بات صحیح ہے کہ حجامہ کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، واللہ اعلم۔ اور ہم نے جو بات کی ہے کہ یہ جو روزہ توڑنے والی حدیث ہے وہ منسوخ ہے، اس کی دلیل ایک اور حدیث بھی ہے جو اگلی ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اول ما کرهت الحجامة للصائم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے حجامہ سب سے پہلے کیوں مکروہ تھی، سب سے پہلے کیوں یہ ناپسند تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان جعفر بن ابی طالب احتجم وهو صائم، کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے کی حالت میں حجامہ کروائی، فمر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، فقال افطر هذان، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی حجامہ کرنے والے کا بھی اور کرانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں شروع میں ایسے تھا، لیکن پھر کیا ہوا، ثم رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فی الحجامة للصائم، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی روزہ دار کے لیے حجامت کرانے کے لیے، تو روزہ دار جو ہے وہ حجامت کرا سکتا ہے۔ وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، اور خود انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روزے کی حالت میں حجامہ کروایا کرتے تھے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے جو دارقطنی میں ہے، یہ حدیث بالکل واضح ہے، اس سلسلے میں واضح ہے کہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ حجامہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دونوں کا، حجامہ کرنے والے اور حجامہ کروانے والے کا، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دے دی، تو گویا کہ روزہ توڑنے والی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے اور روزہ نہ توڑنے والی جو حدیث ہے وہ ناسخ ہے، لہذا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حجامہ کی حالت میں روزہ کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھول کر روزے کی حالت میں کھا لے یا پی لے، روزے کی حالت میں ہو اور بھول کر کھا لے یا پی لے، تو وہ کیا کرے، فلیتم صومہ، تو اپنا روزہ کمپلیٹ کر لے، یعنی اس دن اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، اس کا روزہ باقی رہے گا، لہذا وہ شام تک، افطاری تک اپنا روزہ مکمل کر سکتا ہے۔ انما اطعمہ اللہ وسقا، یہ جو اس نے بھول کر کھایا پیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کو کھلایا بھی اور پلایا بھی، لہذا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء ولا کفارہ، کہ جو شخص بھول کر رمضان میں روزہ توڑ لے تو اس پر نہ کوئی قضا ہے نہ کفارہ ہے، یعنی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے یا پی لے تو وہ روزہ مکمل کر دے، وہ روزہ مکمل کرنے کے بعد کیا اس سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اس روزے کی قضا کرے یا کوئی کفارہ ادا کرے؟ تو اس کی وضاحت دوسری روایت میں آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک کے اندر بھول کر روزہ توڑ بیٹھے تو اس پر کوئی قضا بھی نہیں ہے، کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ بھول کر روزہ توڑنے میں کوئی قضا نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ قضا کا معنی یہ ہے کہ اس روزے کی جگہ پہ دوسرا روزہ نہیں رکھنا پڑے گا اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے بھول کر کھایا اور پیا ہے۔ تو بھول کر کھانے پینے سے یا روزہ توڑنے والی کسی اور چیز کا ارتکاب کرنے سے انسان اگر بھول کر ارتکاب کر لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس حدیث میں ہے کہ ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، فأوتي بقطعة من سرید، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرید ایک خاص قسم کا کھانا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، جو گوشت کے شوربے میں روٹی کو ملا کر کے بنایا جاتا ہے، تو وہ کھانا جو ہے سرید کا کھانا وہ لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فأکلت منہا، تو اس صحابیہ نے اس سرید کے کھانے میں سے کھا لیا،
ثم تذكرت انها كانت صائمه، پھر اس کو یاد آیا کہ وہ تو روزے کی حالت میں تھی. فقال لها ذو اليدين، ذو الیدین صحابی کہنے لگے اس سے الان بعد ما شبعتی، کہ اب تمہیں یاد آیا ہے جب کہ تم پیٹ بھر کے کھا چکی ہو، پیٹ بھر کر کھانے کے بعد تمہیں یاد آیا. فقال لها النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اتمی صومتی، تم اپنے روزے کو مکمل کرو، فانما هو رزق ساقه الله الیک، کیونکہ یہ تو ایک رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا تھا. اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ انسان بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن انسان اگر بھول کر کھا رہا ہو، بھول کر پی رہا ہو، تو جیسے ہی اس کو یاد آئے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے تو اس کو فوراً کھانا پینا بند کر دینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کے سامنے جو کچھ کھانا ہو، جو کچھ پینا ہو، وہ یہ سمجھے کہ میں نے بھول کر شروع کیا تھا تو اب چلو مکمل کر لیں، جتنا بھی پڑا ہے سامنے وہ کھا لیں پی لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے ہی یاد آئے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے تو اس کو فوراً کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، اور منہ میں جو کچھ بھی ہو اس کو نکال دینا چاہیے، اس کو نگلنا نہیں چاہیے. اچھا جی، اگلی حدیث پڑھتے ہیں. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر قے غالب آ جائے، جس شخص پر قے غالب آ جائے، یعنی وہ مجبور ہو جائے، مجبور ہو کر وہ قے کر دے، الٹی کر دے، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹے گا؟ اور کیا روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس پر قضا لازمی ہوگی؟ اب ہمیں فلا قضا علیہ، اس پر کوئی قضا نہیں ہے، یعنی اس کا وہ روزہ درست ہے، کیونکہ قے اس پر غالب آ گئی، اس کا پیٹ خراب ہوا، معدے میں خرابی پیدا ہوئی، تو اس کی وجہ سے اس کو الٹی آ گئی، اس نے خود کی نہیں بلکہ اس کو الٹی آ گئی، تو مجبوراً جب اس نے الٹی کی تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور نہ اس پر کوئی کفارہ ہو، نہ ہی اس پر کوئی قضا ہوگی، یعنی اس روزے کی جگہ پہ اس کو دوسرا روزہ نہیں رکھنا پڑے گا، اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا. پھر فرمایا ومن استقاء، اور جس شخص نے جان بوجھ کر طے کر دی، جان بوجھ کر خود ہی اس نے الٹی کر دی، فعلیہ القضاء، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کو پھر اس روزے کی جگہ پہ دوسرا روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اس کو وہ روزہ قضا کرنا پڑے گا. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر طے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر انسان مجبور ہو جائے اور معدے میں خرابی کی بنا پر اس کو الٹی خود بخود آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی اسے وہ روزہ قضا کرنا پڑے گا. اگلی حدیث پڑھتے ہیں. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان. یہ حدیث جو ہے یہ مسافر کے روزے کے حوالے سے ہے کہ مسافر کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. جبکہ اس سے پہلے ہم نے جب پہلا سبق پڑھا تھا تو سورۃ البقرہ کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے فرمایا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، جو شخص مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ رمضان کی گنتی دوسرے دنوں کے اندر پوری کر لے. یعنی مریض کو بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، اور مسافر کو بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قضا کرنے کا حکم دیا. تو یہ جو حدیث ہم پڑھنے والے ہیں یہ مسافر کے بارے میں ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ کی طرف روانہ ہوئے رمضان کے مہینے کے اندر، اور یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے. 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے. فصام حتى بلغ قراع الغمیم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا. اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ جب تک انسان سفر شروع نہ کرے اس وقت تک وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا. روزہ چھوڑا جا سکتا ہے سفر شروع کرنے کے بعد، لیکن اگر ابھی سفر شروع نہیں کیا اور روزہ رکھنے کا ٹائم ہو گیا، سحری کا ٹائم ہو گیا، تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا، روزے کی نیت کر کے روزہ رکھنا پڑے گا. ہاں جب انسان بعد میں سفر پر روانہ ہو جائے تو پھر سفر کے دوران اپنا روزہ توڑ سکتا ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانگی کے وقت روزہ رکھا ہوا تھا. آپ مکہ کی طرف جا رہے تھے. جب آپ قراء الغمیم نامی جگہ پہ پہنچے تو وہاں پر آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا. پھر آپ نے کیا کیا؟ ثم دعا بقدح من ماء فرفع. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، اس کو بلند کیا، حتی نظر الناس الیہ، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا. یعنی آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ آپ پانی پی رہے ہیں اور روزہ توڑ رہے ہیں. فشرب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پی لیا. ثم قیل له بعد ذلك، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ توڑ دیا سفر کی وجہ سے، اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ روزے کی حالت میں، سفر کی حالت میں اگر انسان نے روزہ رکھا ہوا ہو، سفر کی حالت میں انسان نے اگر روزہ رکھا ہوا ہو اور پھر اس روزے کو کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جائے تو انسان فرضی روزہ بھی سفر کی وجہ سے توڑ سکتا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا روزہ سفر کی وجہ سے توڑ دیا تھا اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھا کر روزہ توڑا. پانی کا پیالہ اوپر بلند کیا اور آپ نے لوگوں کو دکھلایا، پھر آپ نے پانی پیا لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ بھی جان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرض روزہ جو ہے رمضان کا، وہ بھی سفر کی وجہ سے انسان سفر کے دوران توڑ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا، ثم قیل له بعد ذلك، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا گیا ان بعض الناس قد صام، کہ بعض لوگوں نے اب بھی روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا تو صحابہ کرام کو بھی توڑ دینا چاہیے تھا، لیکن بعض لوگوں نے روزہ اپنا جاری رکھا. تو آپ کو جب بتایا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا تھا تو باقی تمام لوگوں کو بھی روزہ توڑ دینا چاہیے تھا. لیکن جب بعض نے توڑا اور بعض نے نہیں توڑا تو جنہوں نے نہیں توڑا ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر سفر کی حالت میں روزے کی وجہ سے مشقت ہو، روزہ دار کو سفر کی حالت میں روزے کی وجہ سے مشقت ہو، اس کو تکلیف ہو، تو اس کے لیے روزہ توڑنا ضروری ہے. اس کے لیے روزہ توڑنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی جان کو بچا لے اور اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے. اس لیے جن لوگوں نے روزہ نہیں توڑا تھا تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں. ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان الناس قد شق علیہم الصیام، کہ لوگوں پر روزہ جو ہے وہ مشقت کا سبب بن رہا ہے، تکلیف کا سبب بن رہا ہے. وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، اور وہ انتظار میں ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ روزہ کنٹینیو کرتے ہیں یا روزہ توڑتے ہیں. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِّن مَّاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوایا اور آپ نے پی لیا اور پی کر آپ نے روزہ توڑ دیا. اب دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد روزہ توڑا ہے، لیکن روزہ کیوں توڑا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو روزے کی وجہ سے مشقت ہو رہی ہے سفر کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے مشقت کو برداشت نہیں کرتے تھے. آپ نے اسی وقت پانی کا پیالہ منگوایا اور آپ نے روزہ توڑ دیا، حالانکہ روزہ افطار کرنے میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا. عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی وجہ سے مشقت ہو تو پھر وہ روزہ جو ہے وہ توڑ دینا چاہیے. اگر انسان اس روزے کو توڑے گا نہیں اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے گا تو وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا. اگلی حدیث بھی اسی کے حوالے سے ہے، سفر میں روزے کے حوالے سے. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول انی اجد فی قوة علی الصیام فی السفر. حمزہ بن عمرو الاسلمی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول میں سفر کے اندر روزہ رکھنے کی قوت رکھتا ہوں، یعنی میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں، میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. فہل علی جناح، تو کیا مجھے کوئی گناہ ہوگا؟ یعنی اب دیکھیں نا، آج کل جو سفر ہے، آج کل سفر بہت آسان ہو گیا ہے. آج کل سفر
بہت آسان ہو گیا ہے، اور وہ سفر جو پہلے دنوں کے اندر طے ہوتا تھا اب وہ گھنٹوں کے اندر طے ہو جاتا ہے۔ آپ جہاز پہ بیٹھیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک آپ چند گھنٹوں کے اندر پہنچ سکتے ہیں، اور اسی طرح ایک ملک کے اندر آپ ڈومیسٹک فلائٹ پہ بھی سفر کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن بسوں کے اندر سفر کرتے ہیں، تو سفر بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو ایک بندہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے مسافر کو، لیکن اگر ایک شخص کو، جیسے کہ آج کل سہولتیں ہیں سفر کے دوران، ایئر کنڈیشن بسوں اور گاڑیوں اور ٹرینوں اور جہازوں کے اندر سفر ہوتا ہے اور تیز ترین سفر ہو جاتا ہے، تو کیا ان سہولتوں کے اندر ایک شخص اگر سفر کی حالت میں روزہ رکھ لے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ یہی سوال اس صحابی نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو کیا مجھے کوئی گناہ ہوگا؟ یعنی میں اگر روزہ رکھوں تو کیا مجھے روزہ رکھنے میں گناہ ہوگا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ہی رخصت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے۔ فمن اخذ بها فحسن، جو اللہ کی اس رخصت کو قبول کر لے گا تو اچھی بات ہے۔ ومن احب ان يصوم فلا جناح علیہ، لیکن جو شخص یہ پسند کرے کہ وہ اس سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر ایک انسان آج کل کے سفر کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر اس کو پتہ ہو کہ سفر کی حالت میں روزے کی وجہ سے اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ رمضان کے اندر ہی روزہ رکھنا افضل ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کو پتہ ہو کہ ٹھیک ہے سفری سہولیات تو ہیں لیکن پھر بھی میرے لیے مشقت ہوگی، میں اگر روزہ رکھوں گا سفر کی حالت میں تو میرے لیے مشقت ہوگی، مجھے تکلیف ہوگی، اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو پھر اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، پھر اس کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اسلام کے اندر تنگی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، اسلام کے اندر آسانی ہے۔ لہذا خلاصہ کیا ہے؟ مسافر کے بارے میں روزہ رکھنے کے حوالے سے خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان سفر کے اندر بغیر کسی مشقت کے روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے اور اس کو پھر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان جس کو مشقت محسوس ہو سفر کے اندر روزے کی وجہ سے تو پھر اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کے لیے پھر بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اور اگر اس کو سفر کی حالت میں روزہ توڑنا بھی پڑے تو وہ توڑ دے، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن جس روزے کو وہ توڑے گا یا وہ چھوڑے گا تو اس روزے کو اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ چلیں جی آگے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رسیدہ انسان کو یعنی بوڑھے انسان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور روزہ چھوڑ کر ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ولا قضاء علیہ، اور اس پر کوئی قضا بھی نہیں ہے۔ یعنی جب ایک شخص بوڑھا ہو اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے اور ہر دن کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ جب وہ اس طرح کر لے گا یعنی ہر دن کے بدلے میں وہ فدیہ دے دے گا تو اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا، فدیہ نہیں ہو، فدیہ یہی ہوگا جو اس نے ادا کر دیا، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا۔ اس کے علاوہ اس پر روزے قضا نہیں ہوں گے، روزہ قضا کرنا اس پر ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے روزے رکھوا دیے اپنی طرف سے، اس نے ہر دن کے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا تو بس اس کا فرض پورا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے وہ مریض، وہ بیمار جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو، وہ بیمار اور وہ مریض جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو تو وہ بھی روزہ چھوڑ کر ہر دن کے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو بات ہے یا ان کا جو فتویٰ ہے، اس کی دلیل وہ قرآن مجید سے دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا ترجمہ وہ کیا کرتے تھے، اس کا معنی وہ یہ لیتے تھے کہ جو لوگ روزے کی حالت میں مشقت محسوس کریں، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اور بیمار بھی ایسا کہ جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو، تو وہ روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ کتنا کھانا کھلانا چاہیے ایک مسکین کو، یہ بھی ہم نے اسی پہلے سبق کے اندر ذکر کیا تھا سورۃ البقرہ کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ نصف صاع جو ہے وہ ایک مسکین کو کھلانا چاہیے۔ نصف صاع سے مراد تقریباً 1 کلو گرام اور تقریباً 100 گرام غلہ جو ہے وہ کھانا کھلانا چاہیے، غلہ کھانا کھلانا چاہیے، جو بھی کھانا ہو وہ کھلانا چاہیے۔ تو جو آج کل جیسے کہ متوسط طبقے کے لوگ جتنا کھانا کھاتے ہیں تو اتنا کھانا ایک مسکین کو کھلا دیا جائے تو وہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا جی، اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ بیان کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عورت جو حمل کی حالت میں ہو یا وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہو، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو، تو ان دونوں کا کیا حکم ہے؟ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت جن کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو حمل کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی وضع عن المسافر شطر الصلاة، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسافر سے آدھی نماز معاف کر دی، مسافر کو آدھی نماز معاف کر دی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسافر سفر کے دوران پوری نماز نہیں پڑھتا بلکہ وہ آدھی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسافر کو آدھی نماز معاف کر دی، اور اسی طرح حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب معاف کرنے کا معنی کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کا ذکر مسافر کے ساتھ کیا، تو مسافر کو اللہ تعالیٰ نے آدھی نماز معاف کر دی سفر کے اندر، اسی طرح مسافر کو روزہ بھی چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ تو بالکل اسی طرح سے جیسے کہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے سفر کے اندر، اسی طرح حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو چھوڑیں گی اتنے دنوں کے روزے ان کو قضا کرنے پڑیں گے۔ گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت جو ہیں یہ دونوں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اور جتنے دنوں کے روزے وہ چھوڑیں اتنے دنوں کے روزے ان کو بعد میں قضا کرنے پڑیں گے، حاملہ عورت کو بھی اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کو بھی۔ اللہ عالم۔ تو ہم نے یہاں 4 قسم کے عذر والے لوگ ذکر کیے ہیں، ایک تو بوڑھا انسان، دوسرا وہ مریض جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو، اور تیسری حاملہ عورت، اور چوتھی دودھ پلانے والی عورت۔ تو جہاں تک بوڑھے انسان کا تعلق ہے اور اس مریض کا تعلق ہے جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو، ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر روزے کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ان پر کوئی قضا بھی نہیں ہے۔ اور جہاں تک حاملہ اور مرضعہ دودھ پلانے والی عورت کا تعلق ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن ان کو روزے بعد میں قضا کرنے پڑیں گے۔ چلیں جی، 2 حدیثیں ہمیں اور پڑھنی ہیں آج کے سبق میں، انشاءاللہ 2 حدیثیں مزید پڑھ کر ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا ہلکت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ قال وما اهلكك، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے ہلاک کیا ہے؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے، یعنی رمضان کے دن میں
میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے. فقال هل تجد ما تعتق رقبة، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ جس کے ساتھ تم ایک غلام کو آزاد کروا سکو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس طرح کر سکتے ہو کہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھ لو؟ تو اس نے کہا نہیں، مسلسل 2 مہینوں کے روزہ رکھنا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے. قال، تو آپ نے فرمایا فهل تجد ما تطعم 60 مسکینا، کیا تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم اس مال کے ساتھ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ قال لا، تو اس نے کہا نہیں، میرے پاس اتنی استطاعت بھی نہیں ہے. ثم جلس، پھر وہ بیٹھ گیا. یعنی جو کفارہ تھا، کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، نہ تو غلام آزاد کروا سکتا تھا، نہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتا تھا، اور نہ ہی وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا تھا. تو اب وہ بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ اب اس کے لیے کیا حل نکلتا ہے. فأتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فيه تمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجور تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اس آدمی کو دیتے ہوئے فرمایا تصدق بہذا، جاؤ اور اس کے ساتھ صدقہ کر دو، یعنی یہی کھجور مسکینوں کو کھلا دو. فقال، تو اس نے کہا اعلی افقر منا، کیا ہم سے بھی زیادہ فقیر ہے کوئی بندہ؟ فما بین لابتیها اہل بیت احوج الیہ منا، مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ محتاج لوگ ہم ہیں، ہم سے زیادہ محتاج کوئی بھی نہیں ہے. فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى بدت انیابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ اس کے ساتھ آپ کی داڑھیں بھی ظاہر ہو گئیں. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اذهب، جاؤ، فاطعمه اهلك، یہ جو کھجور ہے تم اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، اس کے ساتھ ہی تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص رمضان کے دن میں، رمضان کی رات میں نہیں، رمضان کی رات میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی سورۃ البقرہ کی تفسیر میں پڑھا تھا. اور رمضان کے دن میں، دن کے دوران بیوی سے جو ازدواجی تعلقات ہیں ان سے بچنا ضروری ہے. تو جو شخص رمضان کے دن کے اندر اپنی بیوی سے صحبت کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا. لہذا اس کو ایک تو اس روزے کو قضا کرنا پڑے گا، دوسرا اس پر کفارہ بھی ہوگا، اور کفارہ بھی بہت سخت ہوگا، بہت سخت کفارہ کہ ایک غلام کو آزاد کروائے. اور ظاہر ہے کہ آج کل تو غلامی کا دور نہیں ہے، تو دوسرے 2 آپشن ہی رہ جائیں گے کہ وہ شخص مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے، یا پھر اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو یہ بڑا ہی سخت کفارہ ہے اس آدمی کے لیے کہ جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دے رمضان کے دنوں کے اندر. اور کیا کفارہ صرف خاوند پر ہوگا یا بیوی دونوں پر، خاوند بیوی دونوں پر ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی بھی اس کی رضا میں شامل تھی اور اس نے رضامندی سے اس کو موقع دیا جماع صحبت کرنے کا، تو اس پر بھی کفارہ ہوگا. جیسا کفارہ خاوند پر ہوگا ویسے ہی کفارہ اس کی بیوی پر بھی ہوگا. لیکن اگر وہ مجبور کر دی جائے، اس پر زبردستی کی جائے، تو زبردستی کی حالت میں بیوی پر کفارہ نہیں ہوگا، کفارہ اس پر ہوگا جس نے زبردستی کی. اور یہاں یہ بات یاد کرتا چلوں کہ روزہ توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے اندر کفارہ نہیں ہے، کفارہ صرف اسی چیز میں ہے. ایک شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لے تو اس پر کفارہ ہوگا، ورنہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا لیتا ہے، جان بوجھ کر پی لیتا ہے، اور کھا پی کر وہ جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا. اس پر صرف روزہ، اس پر گناہ بھی ہوگا، گناہ گار بھی ہوگا روزہ توڑنے کی وجہ سے جان بوجھ کر، پلس اس پر روزے کی قضا بھی ہوگی، لیکن کفارہ نہیں ہوگا. کفارہ صرف اور صرف اسی حالت میں ہے جو بھی ہم نے بیان کی ہے. آخری حدیث پڑھتے ہیں اور آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تھے جماع کی وجہ سے جنابت کی حالت میں، ثم يغتسل، پھر آپ غسل کرتے، ويصوم، اور روزہ رکھ لیتے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص
رات کے وقت اپنی بیوی سے جماع کر لے اور وہ جنبی ہو جائے، پھر وہ سو جائے حتیٰ کہ صبح ہو جائے، تو اس کا روزہ درست ہوگا۔ اگر وہ پہلے نیت کر چکا تھا تو اس کا روزہ درست ہوگا، وہ روزہ اپنا کمپلیٹ کر سکتا ہے، اور فجر کے بعد وہ غسل کر سکتا ہے، غسل کرنے کے بعد پھر وہ نماز پڑھے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس نے جماع کر لیا تو پھر فجر سے پہلے وہ غسل بھی کر لے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر پہلے کر لے گا تو بہت بہتر ہوگا، افضل ہوگا، لیکن اگر صبح ہوگی اور اس نے غسل نہیں کیا تو وہ غسل بعد میں کر سکتا ہے اور روزہ بھی کمپلیٹ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ عالم۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں، ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری یہ چھوٹی سی کاوش قبول فرمائے۔ اس میں ہم نے روزہ کے رمضان کے زیادہ جو اہم مسائل تھے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، ضروری مسائل ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اگر اس کے باوجود آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت و ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ رب العزت ہماری کوششوں کو، جو ہم تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کا علم سیکھنے اور سکھلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت جو امت مسلمہ پر وبا پھیلی ہوئی ہے، اور وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگ، بہت ساری دنیا، امت مسلمہ خاص طور پر پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد از جلد ختم کر دے، اللہ رب العزت اس مصیبت سے جلدی نجات دے، اور اللہ رب العزت مشکلات کو دور فرمائے اور آسانیاں فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ روزے کے احکام کا جو سلسلہ تھا یہ ختم ہوا۔ کل سے انشاءاللہ آپ کے ہاں کویت میں رمضان المبارک کی ابتدا ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں تو ابھی پرسوں انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ تو آپ حضرات سے ایک التجا یہ بھی ہے کہ آپ خصوصی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، رمضان مبارک کی مبارک ساعات میں، مبارک گھڑیوں میں اور دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں، اور پوری امت اسلامیہ کے لیے دعائیں کریں خاص طور پر۔ اس کے بعد ہمارا جو سلسلہ ہے ایک شروع ہونے والا ہے، وہ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، عام امت کے لیے، عام لوگوں کے لیے دین کے اہم اسباق۔ یہ کتاب عربی میں ہے، تو ہم روزانہ اس کتاب کو سامنے رکھ کر ہم دین کے سبق جو ہیں ان کو ریکارڈ کریں گے، اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ انشاءاللہ ایک گروپ کے اندر پوسٹ کی جائے گی۔ ہم انشاءاللہ ایک گروپ بنانے والے ہیں، اس گروپ کی انویٹیشن جو ہے وہ آپ کو بھیجی جائے گی، آپ اس گروپ کو جوائن کریں گے۔ اس گروپ کے اندر انشاءاللہ یہ میرا روزانہ کا لیکچر جو ہے اسی کتاب سے روزانہ کا نیا سبق جو ہے وہ ریکارڈ کر کے پوسٹ کیا جائے گا۔ آپ اس سبق کو سنیں گے، اور سن کر آپ سے جو سوال کیے جائیں گے آپ ان سوالوں کے جوابات دیں گے۔ پھر رمضان مبارک کے مہینے کے آخر میں انشاءاللہ قرآن دازی کے ذریعے قیمتی انعامات نکالے جائیں گے، کیش انعامات نکالے جائیں گے، اور ہم جب قرآن دازی کریں گے تو پہلے 10 افراد کو انشاءاللہ 40 دینار کا انعام دیا جائے گا، دوسرے 10 افراد کو انشاءاللہ 30 دینار کا انعام دیا جائے گا، اور تیسرے 10 افراد جو ہیں ان کو انشاءاللہ 20 دینار کا انعام دیا جائے گا۔ اور یہ مسابقہ جو ہے، یہ کمپٹیشن جو ہے، یہ صرف کویت میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہوگا۔ تو کل تک انشاءاللہ یا کل شام تک انشاءاللہ وہ آپ کو لنک بھیج دیا جائے گا۔ آپ اس لنک کے ذریعے انشاءاللہ اپنا گروپ جوائن کریں گے، اور اسی گروپ کے اندر انشاءاللہ گروپ 10 کی ریکارڈنگ آ جائے گی، تو آپ اس کو سنیں گے، اور پھر ہماری طرف سے جو آپ کو سوال دیے جائیں گے آپ ان سوالوں کے جوابات لکھیں گے۔ پھر انشاءاللہ رمضان کے آخر میں قرآن اندازی ہوگی، اور قرآن اندازی کے ذریعے انشاءاللہ انعامات نکالے جائیں گے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ شعیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب 10 کی ریکارڈنگ یوٹیوب چینل نور علی نور پر اپلوڈ کی جائے گی، بھائیوں کو انفارم کر دیں۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ
نور علی نور چینل پر بھی انشاءاللہ یہ جو ریکارڈنگ ہے وہ لوڈ کر دی جائے گی. جو اب تک ہمارے دروس ہوئے ہیں زکوٰۃ کے مسائل والے وہ بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں شاید, اور یہ رمضان کے مسائل والے جو ہمارے لیکچرز ہیں یہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے. اور آئندہ جو ہمارا سلسلہ ہے دین کے اہم اسباق جو روزانہ ایک سبق ریکارڈ کر کے آپ کو بھیجا جائے گا, تو اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ واٹس ایپ کے گروپ کے اندر بھی ہوگی اور اسی طرح یوٹیوب چینل پر بھی انشاءاللہ پوسٹ کر دی جائے گی. تو آپ حضرات اس کے لیے تیار, انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی سارے دروس ہیں وہ پوسٹ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں یوٹیوب چینل پر, تو آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو کیا خیال ہے آپ حضرات کا کہ کیا یہ ہمارا جو سلسلہ ہے آئندہ کے لیے دین کے اہم اسباق, دین کی اہم تعلیمات اور دین کے بارے میں اہم معلومات پر ہمارا جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ ہم شروع کریں یا نہ شروع کریں؟ اچھا, آپ میں سے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لائیو ہو زوم کے ذریعے, جس طرح کہ ابھی یہ ہماری کلاس لائیو چل رہی ہے. چلیں آپ کی اس رائے پر انشاءاللہ ہم غور کرتے ہیں. اور یہ جو آپ کا سوال آصف بھائی نے سوال کیا ہے کہ آنسر پرائیویٹ پوسٹ میں یا گروپ چیٹ میں, تو اس کا بھی طریقہ کار انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے ہم. جیسے ہی ہم اس کے لیے ہم اصول و ضوابط بنا رہے ہیں, شروط اور اس کے لیے رولز کیا ہوں گے جو آپ کو فالو کرنے ہوں گے, انشاءاللہ ہم وہ بنا رہے ہیں. جیسے ہی فائنل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم وہ آپ کو پوسٹ کر دیں گے, گروپ میں آ جائے گا انشاءاللہ کلمہ طیبہ گروپ کے اندر, اور باقی گروپ کے اندر بھی انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. تو انویٹیشن جب آپ کو ملے گی تو آپ گروپ کو جوائن کریں اور انشاءاللہ وہاں پر آپ میرا یہ لیکچر انشاءاللہ سن سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے لائیو بھی کر لیں ہم. یہ چلے انشاءاللہ دیکھتے ہیں لائیو اگر ہو سکتا ہے تو دیکھتے ہیں. کتاب, یہ جو کتاب ہے یہ کتاب انشاءاللہ اس کتاب کا لنک بھی آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ. یہ کتاب اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے. کتاب کے جو رائٹر ہیں وہ شیخ ابن باز ہیں رحمہ اللہ. شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس کتاب کے رائٹر ہیں. اس کے انشاءاللہ آپ کو میں لنک بھیجوں گا, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں عربی میں بھی اور اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. تو اس کتاب سے انشاءاللہ ہم اسی کتاب کو پڑھیں گے اور اسی کتاب سے ہم انشاءاللہ استفادہ کریں گے باذن اللہ تعالی. اچھا جی, چلیں ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ پھر آپ تیاری کیجئے گا انشاءاللہ. تو آپ کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اگر لائیو ہو سکا تو انشاءاللہ لائیو کر لیں گے, نہیں تو ریکارڈنگ تو آپ کو مل ہی جائے گی انشاءاللہ. دیکھتے ہیں انشاءاللہ رمضان مبارک میں ذرا ٹائمنگ کی سیٹنگ کرنی پڑے گی. لائیو ٹائم کی سیٹنگ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گی کہ آپ کے لیے کون سا ٹائم جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے اور میرے لیے کون سا ٹائم سوٹ کرتا ہے. تو انشاءاللہ اس پر مشورہ کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا باذن اللہ تعالی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور ہم سب کے لیے آپ دعا کیجیے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین و دنیا کی ہر خیر و بھلائی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے شر اور نقصان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. خصوصاً آج کل جو وبا چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس وبا کے شر سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.